تو نور نور کو کھینچتا ہے، ظلمت ظلمت کو کھینچتی ہے۔ جتنا وجود میں نور اپناؤ گے، اطاعت اپناؤ گے، پڑھو گے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر انسان اس پہ عمل کرے، علماء نے کتابیں لکھی، معراج السعادہ پڑھیں، جامع السعادہ پڑھیں، تزکیہ نفس پڑھیں، کس طرح خود کو خالص بنایا جائے، تو جتنا نور آتا جائے گا تو آٹومیٹیکلی ہم نور کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنی وجود میں ظلمت آتی جائے گی شیاطین آپ کو کھینچیں گے۔ یہاں جنگ ہے، اور میں جنود جہل اور جنود عقل 70 صفات بتائی میرے چھٹے امام، یہ کس کے لیے بتائی ہیں؟ یہ 80 جلدیں، 70 جلدیں علامہ مجلسی نے، مختلف علماء نے بحر الانوار کی صورت میں، اصول کافی کی صورت میں، ہمارے پہ کس کے لیے؟ شیعوں کے لیے نا۔ تو آج بھی اہل بیت غریب ہے، ایک اہل بیت ان کتابوں میں ہم سے باتیں کر رہے ہیں لیکن ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ دو لشکر ہے، ایک لشکر شیطان، ایک لشکر رحمان۔ جب اچھے کام کرتے ہو تو اس لشکر کی طرف کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، جب برے کام کرتے ہو تو یہ لشکر تجھے کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تبھی فرمایا کہ قیامت کے دن ہر انسان اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہاں کتنا بھی کہو کہ علی میرا امام تھا، لیکن مولا کہیں گے تم نے میری پیروی تو نہیں کی تھی، میں تیرا امام کیسے بنا ہے؟ زبانی امام اور ہے، عمل سے ثابت کرو کہ علی تیرا امام تھا۔ امام کا مطلب امام، وہ آگے چلے میں اس کے پیچھے چلوں۔ تو آج مجھے یہ دیکھنا ہے میری زندگی میں آگے کون چل رہا ہے، شیطان چل رہا ہے یا رحمان چل رہا ہے۔ اگر میں زندگی میں فالو امام کو کر رہا ہوں تو اس کا مطلب میرا امام ہے۔ کل انشاءاللہ بتاؤں گا کہ امام رضا نشانیاں بتاتے ہیں کہ ہمارے شیعوں کی نشانیاں کیا ہیں، کہ وہ پہچان سکے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں رول ماڈل کس سے بنایا ہے۔ سیدہ کی جب زیارت پڑھتے ہو تو اہل بیت دنیا میں جتنے مصائب ان کے اوپر آئے، یہ امتحان نہیں تھا اہل بیت کا، یہ حجت تامہ تھی ہمارے اوپر۔ بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میں اتنا نیک ہو جاتا ہوں، خدا مجھ سے امتحان لیتا ہے تاکہ میرے درجات کو اور رفیع کرے، بلند کرے۔ لیکن ایک مرتبہ میں ہوں ہی بلند، تو خدا امتحان کیوں لے گا؟ جن کے لیے خود کہے انما یرید اللہ، تو ان سے کیسا امتحان؟ یعنی ایسا تو نہیں اہل بیت کا ایمان 7% تھا تو خدا اس کو 100 پہ لے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے واقع کربلا کا ہونا ضروری تھا، یا اس کے لیے جناب سیدہ کے پہلو پر آگ کا دروازہ گرنا ضروری تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جناب سیدہ کی زیارت کے جملے ہیں، اے وہ بی بی اس سے پہلے کہ آپ سے دنیا میں امتحان لیا جائے، آپ سے پہلے امتحان لیا گیا تھا۔ اہل بیت کا وہ وجود ہے، ان سے امتحان کسی اور عالم میں لیا گیا ہے، یہاں ان سے امتحان لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن پھر یہ مصائب کیوں ہیں؟ فرمایا یہ ہم جیسے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے کہ تم دیکھو اگر میں نے اہل بیت کو یہ مقام دیا ہے تو یہ اس مقام کی قابلیت رکھتے تھے، اب تیرے اوپر حجت تمام ہو گئی کہ زمین پر اگر کوئی حجت خدا ہے تو فاطمہ الزہرا ہے، زمین پر کوئی حجت خدا ہے تو امیر المومنین ہے، اور تم ان حجتوں کو دیکھ کر بھی اگر نہیں مانو گے تو پھر تیرے نصیب میں جہنم ہے، اور اگر تم ان حجتوں کو دیکھ کر بھی ان کی پیروی نہیں کرو گے تو اشد العذاب کا انتظار تمہیں کرنا ہوگا، اور خالدین فیہا میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ تو یہ حجت اللہ ہے، اور جناب سیدہ اہل بیت پر حجت ہے، اس بیوی کا مقام بہت بلند ہے کہ اہل بیت فرماتے تم جب دعائیں کرتے ہو خدا کو ہمارا واسطہ دیتے ہو، لیکن جب میں رضا دعا کرتا ہوں تو خدا کو اپنی دادی زہرا کا واسطہ دیتا ہوں۔ جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم تسکین کے لیے اپنی دادی کا واسطہ دیتے ہیں۔ بہت عظیم بی بی کہ چھٹے امام کا زمانہ ہے، ایک شخص امام کو کہتے مولا کسی شخص کو پکڑ لیا گیا ہے اور اس کا سر قلم کیا جا رہا ہے۔ امام نے کہا کیوں؟ کس جرم میں؟ کا مولا وہ چل رہا تھا، اس کا پاؤں پھسل گیا، اور پھسلنے کے بعد وہ پہلو کے بل زمین پہ گرا، اور جیسے گرا تو اس نے سیدہ زہرا کے قاتل کا نام لے کر اس پہ لعنت کی۔ امام نے کہا مسجد میں جمع ہو جاؤ، میں اس
اپنے چاہنے والے کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ چھٹے امام نے دعا کی، امام نے کہا جاؤ، وہ آزاد ہو گیا، واقعاً آزاد ہوا، اس کو لے کر آئے مولا کی خدمت میں۔ امام نے اسے آگے بٹھایا، کہا مومن یہ تو بتا، جب تو گرا تھا میری دادی کا قاتل تجھے یاد کیوں آیا؟ کہ مولا میں نے آپ ہی سے سنا ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ مولا جب میں گرا تو میری پسلی ٹوٹی نہیں، لیکن پسلی کا درد بڑا تھا، تو یہی سوچ کے رو رہا تھا کہ جب ایک پسلی کو چوٹ لگی ہے مجھے اتنی تکلیف ہوئی، آپ کی دادی کو کتنی تکلیف ہوئی؟ مولا میں نے تبھی آپ کی دادی کے قاتل پہ لعنت بھیجی۔ یہ سچ ہے۔ تبھی امام رضا فرماتا ہے شیعو کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں ہماری دادی کا واسطہ نہ دیا۔ ہم ہر مصیبت برداشت کر سکتے ہیں، پر اپنی دادی کی مصیبت بڑی مشکل۔ یہ دن ہے جناب سیدہ زینب کی یتیمی کے دن، کہ آقا حسین کی یتیمی کے دن، دلوں کو کربلا لے جاؤ۔ اللہ ان آنکھوں کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرائے۔ السلام مردوں میں سب سے بڑا مظلوم علی ہے، علی ہے۔ کیونکہ کسی امام کے سامنے اس کی بیوی پہ آگ کا دروازہ نہیں گرایا گیا۔ تبھی کسی صحابی نے مولا سے ایک سوال کیا، علی کا چہرہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا۔ سوال کیا یا علی، مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جیسے پوچھنا تھا، علی بچوں کی طرح زمین پہ بیٹھ کر اور زاروں قطار رونے لگے کہ مولا کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کریے گا، کہ تو نے سوال ایسا کیا علی کے زخم دانا ہو گئے، کہ مولا میرا جواب دیجئے۔ فرمایا مرد کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، مرد فاتح بدر و حنین ہو، مرد فاتح خیبر و خندق ہو، اور اس کے سامنے اس کی بیوی پہ آگ کا دروازہ، اتنا مجبور ہو
وصیت علی تلوار نہ اٹھانا، فرمایا سیدہ کا جنازہ اٹھا، جب دفن کے لیے لے جانے لگے علی مولا کو کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، فرمایا حسن یہ کس کے رونے کی آواز؟ کہا بابا یہ زینب کے رونے کی آواز۔ کہا حسن زینب کو گھر لے جا، میں نہیں جاتا زینب کے رونے کی آواز کوئی سنے۔ یا علی شیعہ تیری غیرت پہ قربان، علی جان آپ بھی علی ہے اور سجاد بھی علی ہے، لیکن میں قربان سجاد کی مظلومیت میں او ماں بہنوں کے ساتھ بازاروں میں، او شرابی کے دربار میں، پروردگار تجھے اہل بیت کی مظلومیت کا باعث، تجھے مولا علی کی غیرت کا باعث، اس قوم کے جوانوں کی غیرت کی حفاظت فرما، ہمارے خواتین کے حیا و عفت کی حفاظت فرما، ہم سب کو سیرت علی اور سیرت فاطمی پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، حاضرین اور بانیان کے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہ